حفاظت کے لیے اسلام نے کیا اقدامات اس کے لیے اٹھائے ہیں، اس پر جو ہے تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور سفر کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی توحید کی حفاظت کے لیے جو پالیسی رکھی ہے اس کی حفاظت کیسے کی گئی اسلام میں، توحید کی حفاظت کیسے کی گئی اسلام میں، ہم اس میں کتنا فیل ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اقدامات اسلام نے اٹھائے ہیں توحید کی حفاظت کے لیے، جب تک اس کے اقدامات، حفاظت کے اقدامات ہم نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہم توحید پر قائم نہیں رہ سکتے۔ غور سے سنیں، بہت اہم ٹاپک ہے، غور سے نہیں سنیں گے تو دماغ کے اوپر سے باتیں چلی جائیں گی۔ آج تھوڑا سا 5 منٹ آپ کے زائد لے لوں گا، ان کے مضمون بڑی محنت سے بنایا ہے۔ تو اسلام نے توحید کی حفاظت کیسے کیسے کی ہے اور ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں، فیل ہو چکے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اسلام نے طریقہ اختیار کیا حفاظت کی، وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا، تب ہم توحید پر پورے اتر پائیں گے۔ دیکھیے، اسلام میں گناہوں کو روکنے کے بجائے گناہ کیوں ہوتا ہے اسلام اس سے روکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہوں کو روکنے کے بجائے اسلام یہ کہتا ہے گناہ جہاں سے ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، لوگوں تہمت سے بچو یہ نہیں کہا گیا حدیث میں، تہمت سے بچو یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تہمت سے بچو نہیں کہا، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ جب تہمت کی جگہوں سے بچیں گے تو تہمت سے بھی بچ پائیں گے۔ آج پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کرائم اور برائیوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ بھائی اتنی ساری برائیاں ہو رہے ہیں، ناکام ہیں برائیوں کو کنٹرول کرنے میں، پوری دنیا ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ مثال کے طور پر ایک لے لے، زنا کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، آئے دن روز بروز زنا کے اعداد و شمارے بڑھتے جا رہے، کم نہیں ہو رہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ سخت سے سخت قانون بنایا ہے، بھارت سے لے کر پوری دنیا کے ممالک نے سخت سے سخت قانون بنایا ہے کہ زنا نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود بھی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بھارت سے لے کر پوری دنیا نے ایسا قانون نہیں بنایا کہ بھئی عورت ایسا لباس نہ پہنے جو زنا کے لیے اٹریکٹیو ہے، یہ قانون نہیں بنایا۔ زنا کے لیے تو قانون بنایا، زنا پکڑا جائے گا تو یہ سزا ہے، لیکن یہ قانون نہیں بنایا زنا جس سے وجود میں آ رہا ہے، جہاں سے زنا کی بگننگ ہے، شروعات ہے، اس پر دنیا نے کوئی قانون نہیں بنایا۔ لہذا کبھی زنا سے روکا نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا الٹی لٹک جائے، سیدھی نہیں الٹی لٹک جائے تو دنیا میں کبھی زنا پر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ برائی کو روکنے کے بجائے برائی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں روکا جائے تو برائی پر کنٹرول ہوگا، اگر وہاں روکا نہیں جائے گا تو برائی پر کنٹرول کبھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر پیٹرول پمپ ہے، بہت کم پیٹرول پمپ میں ایسا ہوتا ہے کہ بیڑی، سگریٹ اور لائٹر جلانے کی وجہ سے آگ لگتی ہے، بہت کم ہوتا ہے نا۔ کبھی دیکھیں آپ نے بیڑی لگایا آگ لگ گئی، بہت کم ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایریا بنایا، احاطہ بنا ایریا، کہ اس ایریے کے اندر کوئی بھی بیڑی سگریٹ نہیں پیے گا، آپ لائٹر نہیں جلائیں گے، بیڑی سگریٹ نہیں جلائیں گے۔ یہ پریکاشن ہے، حفاظتی اقدامات پہلے سے اٹھائے گئے، غلط چیز کو ہونے سے پہلے جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ بھئی آپ کے لائٹر جلانے سے پیٹرول پمپ جلے گا نہیں ہے، آپ کے بیڑی سگریٹ جلانے سے، لیکن پریکاشن لیا گیا، حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے۔ لہذا جو لوگ غلط چیز کو ہونے سے پہلے اس کو روکنے کی تدبیر جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ غلطی پر کنٹرول کر پاتے ہیں، ادروائز جہاں سے غلطی ہو رہی ہے وہاں سے اگر نہیں روکا جائے تو کبھی غلطی پر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں بچے ایک غلطی کر رہے ہیں، فلاں غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، برائی پر کنٹرول سزاؤں کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ غور سے سنیں میرے اس جملے کو، برائی پر کنٹرول سزاؤں کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ برائی پر کنٹرول اسی وقت ہوگا جہاں سے برائی جنم لے رہی ہے وہاں سے روکا جائے۔ بچے غلطی کا آپ روز مار رہے ہیں، بچہ یہ غلطی کیا، بھئی یہ دیکھیں بچہ غلطی کر کیوں رہا ہے، کہاں سے یہ غلطی وجود میں آئی ہے۔ دوست برے ہیں، آپ برے دوستوں سے رکائیے، وہ غلطی خود بخود نہیں کرے گا۔ آپ نے موبائل دے کے رکھا ہے، غلطی کر رہا ہے، ساری دنیا بھر کے، جہاں سے غلطی ہو رہی وہ روکو، خود بخود وہ ساری چیزوں سے رکنے والا ہے۔ تو یہ جو میں نے عنوان باندھا ہے، توحید کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ دیکھیں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں شرک کے بارے میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں ظلم؟ بھئی آپ نے کسی کو ایک جھپڑ مار دیا، کہا کیا یار ظلم کر رہے ہو۔ کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، کہا ظلم ہے کر رہا ہے۔ عربی میں ظلم اس کو نہیں کہتے ہیں، عربی میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ۔ عربی میں ظلم کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے گرا دینا، جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر۔ جوتے کا مقام کیا ہے؟ پیر۔ آپ نے کیا کیا؟ بھئی جوتا میں نے 5,000 کا خریدا ہے، ٹوپی 50 روپے کی ہے، آپ نے سوچا کہ نہیں 5,000 والے کی اہمیت زیادہ ہے، لہذا جوتے لے کے سر پہ رکھ دیے اور ٹوپی لے کے پیر پہ رکھ دیے۔ ٹوپی کے ساتھ تو ظلم ہوا ہی ہوا ہے، اس کے مقام سے ہٹا کر، سر سے ہٹا کر پیر پہ لے گئے۔ جوتے کے ساتھ بھی ظلم کیا آپ نے، اس کا مقام پیر تھا، اٹھا کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور شرک میں کیا ہوتا ہے؟ شرک میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کا جو مقام ہے بندے کو اللہ کا مقام دے دیتا ہے اور اللہ کے مقام کو نیچے کر دیتا ہے، بندے کو اللہ کے اوپر کر دیتا ہے، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم نے اس کو کہا کہ یہ بندہ ظلم کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں، بہت بڑا ظلم۔ قرآن کریم اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ خدا کا جو مقام ہے بندے کو وہ مقام دے دیا، اس کے مقام کے برابر کھڑا کر دیا بندے کو، تو قرآن کریم اس کو ظلم کہتا ہے۔ اچھا توحید حقیقت میں ہے کیا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید ہے۔ اب دنیا والوں نے کیا چکر چلایا، کیسے اللہ کی ذات میں شرک کیا کہ فلاں بڑے بڑے آدمی ہیں، فلاں بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کی ذات میں بھگوان جو ہے دھارن کر گئے، سمجھ میں آ گیا؟
فلاں نے بھگوان کا اوتار لے لیا ہے. اس کو عام طور پہ کہیں گے بھئی ان کے اندر بھگوان کا اوتار ہے، بھگوان ان کے اندر آ گئے ہیں. یہ ذات میں شرک ہے. کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کو کہتے ہیں کہ اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے، اس دنیا میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس دنیا میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ فلاں نے بھگوان کا اوتار لے لیا، لہٰذا جو ہے اس کی پوجا پاٹ شروع کی جائے. ہم اس کا ایک جملے میں جواب دے دیتے ہیں، وہ اللہ ہی نہیں ہے جس کا پاور اتنا کمزور ہو کہ کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی حیثیت ہی بدل دے. وہ اللہ ہی نہیں ہے. کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا میں اپنی حیثیت بدل دے، کسی کے اندر حلول کر جائے، کسی کا اوتار لے لے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس کے لیے مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مٹیریل ہے تو ہی کام ہوگا، مٹیریل کی ضرورت، یہ ساری چیزیں ہوگی تو کام بنے گا، اس کے لیے سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جب چاہے کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے. مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کسی کے اندر حلول کرنے کی، کسی کے اندر اوتار لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے. شیعہ کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے حضرت علی کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے. شیعہ کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ حضرت علی کے اندر حضرت علی نے خدا کا اوتار لے لیا. اسی تو لکھا آٹو پہ لکھا یا علی المدد المدد، لکھا ہو دیکھا کبھی تم نے؟ دیکھیں، شاید ایسا لگتا میں اکیلے نے دیکھا ہے اوپلی کے اندر. دیکھے کہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں. شیعہ کا عقیدہ ہے حضرت علی کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، حضرت علی نے اللہ کا اوتار لے لیا. ان کا عقیدہ ہے. تبھی تو یا اللہ المدد کہتے ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں. یہ شرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے. حضرت علی کے زمانے میں ہوا ہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. شیعہ نے کہا آپ خدا ہیں، آپ کے اندر اللہ حلول کر گئے ہیں، آپ نے اللہ کا اوتار لے لیا. حضرت علی کو معلوم پڑا کیا ہے یار. حضرت علی نے کہا باز آ جاؤ، سخت سے سخت سزا دوں گا، میں خدا نہ ہوں، خدا اس دنیا کا بنانے والا اکیلا. نہیں مانا شیعہ نے. حضرت علی نے کہا آگ میں ڈال دیا جائے گا. ڈال دو. آگ جلائی گئی، ایک کو ڈالے، دو کو ڈالے، تین کو ڈالے. اب ڈر کے مارے تو سبھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ خدا نہیں ہیں، خدا تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ اب تک تو شک تھا حضرت علی خدا نے، اب یقین ہو گیا علی خدا ہیں. اب تک تو شک تھا علی خدا نے، اب یقین ہو گیا علی خدا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب کون دیتا ہے، جلانے کا عذاب کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. اب حضرت علی نے جلایا، اس کا مطلب آگ کا عذاب دیا، اس کا مطلب ہے کہ علی خدا ہیں. بدھی جب بھسٹ ہو جاتی ہے، کام کرنا ختم کر جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں. یہ شیعہ نے کیا، اور ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی کر رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہم نے کیا کیا؟ دیکھو شیعہ نے تو کیا ہی کیا، ذات میں شرک. اہل سنت والجماعت میں سے بھی ایک طبقے نے کیا، بہت سی چیزوں میں کیا. ایک ایک چیز میں گناؤں گا کہاں کہاں توحید کی حفاظت کی گئی اور کہاں ہم گڑبڑی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیا. مقرر بیان کر رہا ہے، معراج کی تقریر کر رہا ہے. حضرت جبرائیل چلے گئے، ایک مقام پہ چلے گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں اس کے آگے نہیں آ سکتا. صحیح بات ہے، حدیث صحیح ہے، اس کے آگے میں نہیں آ سکتا، آگے آپ کے لیے پرمیشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے. اب اللہ کے نبی آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی دونوں مل کے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آمنے سامنے. پھر جبرائیل نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو ایسا لگا دونوں ایک ہی ہیں، آمنے سامنے بیٹھے دونوں ایک ہی نظر آ رہے ہیں. یہ کتنا جھوٹ بولو گے یار. ابھی تو کہا پرمیشن نہیں تھی آنے کی اوپر، ابھی کہہ رہے جبرائیل اوپر آ کے آئے کیسے اوپر؟ ٹھوکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب کسی کو کچھ بھی بولنا ہے، بڑا بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، خدا کا درجہ دینا کیا
جو عرش پہ تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں محمد مصطفیٰ ہو کر. کیا مطلب اس کا؟ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مطلب کیا؟ وہ خدا عرش پہ آ گیا، بنا دیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا. تو یہ بھی شرک فی ذات ہے. تو توحید کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ایک ذات میں شریک کرنا، اور توحید کا دوسرا مطلب ہوتا ہے صفات میں شریک کرنا. اللہ کی 99 صفات ہیں، تو ان میں سے چند صفتیں اللہ تعالیٰ، اللہ جانتا ہے، اللہ جو ہے داتا ہے یعنی دینے والا ہے، اللہ جو چاہے اللہ جیسے داتا ہے، اللہ جیسے جو ہے جانتا ہے، اللہ جیسے جو چاہے وہ کرتا ہے. کوئی آدمی نہیں کر سکتا، کسی کے بارے میں ہم عقیدہ نہیں رکھ سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، مثال کے طور پر آپ کی گھڑی چوری ہو گئی، فوراً عامل صاحب کے پاس بھاگتے. ایک نمبر کے دھوکے باز عامل لوگ ہوتے ہیں، جتنا جھوٹ عامل بولتے ہیں اتنا کوئی نہیں بولتا، اور آپ کو ہی لوگ پسند ہیں. اکثر بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر تو یہی کرتے ہیں. حضرت گھڑی چوری ہو گئی، کہ ہاں کہاں رکھے تھے تمہیں؟ وہاں رکھے تھے. کون کون آئے تمہارے آزو بازو میں؟ ہاں فلاں فلاں کپڑے والا بھی وہاں تھا. کیا تھا؟ ہاں انہیں سے لے گیا رہیں گا دیکھو بول. کیا مطلب اس کا؟ مطلب کیا؟ آپ نے عامل کو خدا بنا دیا ہے. غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور آپ اس عامل کے پاس جا کر اپنی گھڑی کی، اپنے سونے چاندی کی، اپنے زیورات کی چوری و انکاری کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ عامل غیب کا علم رکھتا ہے. ہوش کے ناخن لیں، نام عبداللہ بلال رکھنے سے نہیں، وہاں پتا چلے گا کتنا توحید میں کامل اترے ہیں. آئے دن ہماری زندگی کے اعمال ایسے ہو رہے ہیں، آئے دن روز مرہ کی ہماری یہ حالت ہے. کچھ ہوتا ہے فوراً بھاگ کے چلے جاتے ہیں. تو کسی کے بارے میں اللہ کی جو صفات ہیں نہیں ہو سکتی، وہ صفات کسی آدمی میں نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے. آپ کا جاننا لمیٹڈ ہے، اتنا جانتے ہیں جتنا نے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. اور آپ کے جاننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے. مثال طور پانی ٹھنڈا ہے، آپ کیسے جانیں بھائی؟ ہاں ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو. ارے بھائی وہاں فریج رکھی، وہاں سامنے پانی رکھا ہوا ہے، دیکھ کے بولتے کیا پانی ٹھنڈا ہے بول کے؟ معلوم ہونا، ٹیسٹ کریں گے پتا چلے گا ٹھنڈا ہے، دہی ہے ٹھنڈا ہے، گرم ہے، چائے ہے ٹھنڈی ہے. ٹیسٹ کریں گے تو پتا چلے گا. آپ کے لیے ضرورت ہے سبب کی، اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے سبب کی. دیکھیے اسلام نے اللہ کی ذات اور صفات کو کیسے پروٹیکٹ کیا، کیسے حفاظت کی. ایک ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دعا پڑھتے ہیں ہم اذان کے بعد کی، دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ہے نا اذان کی. اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ایک مقام ہے جس کو بہت سارے علماء کہتے ہیں مقام محمود ہے، جو قیامت میں اللہ پاک ہمارے نبی کو عطا کریں گے، کسی نبی کو نہیں عطا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دنیا میں تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو کہ اللہ وہ مقام محمود مجھے دیں، میں قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا، میں قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا. دیکھیں ہے دعا ہے، یہی حدیث ہے، حدیث بھی یہی ہے کہ تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میں تمہارے لیے قیامت میں سفارش کروں گا. نمبر 1، جو آدمی خود دعا کا محتاج ہو وہ خدا بن ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بڑا ہے. علماء نے کہا بعد از خدا قصہ کوئی مختصر، اللہ کے بعد روئے زمین پر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آپ میرے لیے دعا کریں، وہ محتاج بن گئے. جو محتاج بن جاتا ہے وہ خدا بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دوسری بات پہ آتے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، قاعدے میں پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں 4 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت
پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، پوری درود آپ کو معلوم ہے۔ کیا ہے درود کا مطلب؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کیا مطلب؟ یہاں بھی وہی کہا گیا ہے کہ جو دعا کا محتاج ہے وہ خدا بن نہیں سکتا۔ نمبر 3، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ احناف کے نزدیک نماز جنازہ دعاء الجنازہ ہے، کیونکہ اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، میت کی مغفرت کے لیے دعا ہے۔ اب یہ جب دعا ہے، ہر آدمی کے لیے دعا کریں گے نا، جو بھی مر جائے گا دعا کریں گے، کوئی چاہے ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے آپ کہیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، سب کے لیے آپ دعا کریں گے۔ عام آدمی کے لیے بھی ہوگی دعا، ولی کے لیے بھی یہی دعا ہوگی، اور نبی کے لیے بھی وہی دعا ہوگی۔ جب نبی کے لیے بھی یہی دعا ہوگی، نبی جب محتاج ہو گئے دعا کے تو وہ خدا بن نہیں سکتے۔ میں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے بول رہا ہوں، کیوں بار بار کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی خدا نہیں ہے تو ساری دنیا تو نیچے ہے بھائی، آپ کے سارے ولی پیر بزرگ جو بھی ہیں، جن جن کو اب کر رہے ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہیں۔ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، حتیٰ کہ جس بابا کے پاس جا کر آپ اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹا دے دے، اس کے لیے بھی آپ ہی نے دعا کی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے۔ تو لہذا جو دعا کا محتاج ہو گیا وہ خدا بن نہیں سکتا۔ اسلام دیکھیں غور سے سنیں، اسلام بہت ہی ٹھوس بنیاد پر اپنی پالیسی رکھتا ہے، بہت ہی ٹھوس بنیادیں ہیں اسلام کی۔ یہ ریت کی دیوار نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہلا دیا اور گر کے چلی گئی، دو چار کے ہلانے سے گرنے والی نہیں ہے، ریت کی دیوار نہیں ہے کہ کوئی آیا کھڑا ہو گیا اور گر گئی پٹک سے۔ جتنی مخالفت دنیا میں اسلام کی جاتی ہے اور اسلام کے خلاف بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، خدا کی قسم اگر اس کی فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد میں ذرہ برابر بھی کمی ہوتی تو یہ کبھی کا کبھی اکھڑ کے گر چلا جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسلام کہاں ہے۔ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس کی فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اصلها ثابت، اس کی جڑیں بہت گہری رکھی ہیں ہم نے۔ کس کی جڑیں؟ اسلام کی جڑیں بہت گہری رکھی ہیں ہم نے۔ یہ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ کے ہلانے سے ہلنے والی نہیں ہے، یہ مضبوط جڑیں رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں، جڑیں زمین میں، شاخیں آسمان میں ہیں۔ شاخ فائدہ دیتی ہے جب آدمی درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے تو خدا کی قسم آپ کو قیامت تک یہ توحید فائدہ دیتے رہے گی، بشرطے کہ اس کی حقانیت کو، اس کی شاخوں کی حقانیت کو آپ صحیح طور پہ جان لیں، تب آپ کو فائدہ دے گا، ورنہ آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گا۔ لہذا ذات اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ پالیسی اللہ نے بنائی ہے کہ خالق میں ہوں، باقی سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، اویس قرنی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، بہت نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ان سے ملاقات کروں لیکن نہیں ہو پائی میری حضرت عمر اویس قرنی سے ملاقات۔ اگر تمہاری ملاقات، بہت بڑے بزرگ ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو کیا بنا دیا ہم نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر سے فرمایا اویس قرنی سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے آپ یہ کہیں اویس قرنی سے کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میری امت کے لیے
مغفرت کی دعا کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا ہوتے دعا کس سے کروا رہے؟ بھائی جو خدا ہوتا ہے دوسرے سے دعا نہیں کرواتا ہے. دیکھیں ہم کبھی رخصت ہوتے، اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. ہم رخصت ہوتے ہیں، جاتے ہیں نا بھائی سفر میں، کام بھی کون بھی چھوڑنے آتے ہیں، مہمان دوست آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مولانا دعا کرو میرے لیے. ہمیں بولتے ہیں تمہیں میرے لیے دعا کرو. کیا مطلب؟ انہوں بول رہے ہیں دعا کرو میرے لیے. کیا مطلب؟ میں محتاج ہوں دعا کا، آپ میرے لیے دعا کریں. اب میں بول رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کرو، اس کا مطلب کیا؟ میں بھی محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے تھے تو صحابہ سے کہتے آپ میرے لیے دعا کریں. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے آپ ہمارے لیے دعا کریں. محتاج دعا کا دونوں ہیں، صحابہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. جو آدمی دعا کا محتاج ہو گیا وہ خدا اور داتا نہیں بن سکتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں توحید کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ سارے باتیں جو ہے پروٹیکٹ کی ہیں، اسلام میں کی گئی ہیں. اسلام میں جو ہے توحید کی حفاظت ایسے طریقے پر کی گئی. تصویر پر اتنا سخت رویہ کیوں ہے کہ بھئی تصویر نہیں لٹکانی ہے گھر میں؟ کیا ہوتا ہے تصویر رکھنے سے؟ کیا ہے بھئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر لٹکائی جائے گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہو سکتے، کتا یا تصویر ہوگا. کیوں اتنی سخت وعید ہے تصویر کے بارے میں؟ وجہ کیا ہے؟ جب بھی شرک شروع ہوتا ہے تصویر کے ذریعے شروع کرتا ہے. بندے کی تصویر بنائی، بھئی تصویر رکھیں، دھیرے 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 کرتے ہیں ہار ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ڈالتے بھی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلے ہی دن سے حفاظت کے اقدامات اٹھائے گئے، توحید کی پریکاشن لیا گیا کہ آپ تصویر ہی نہ رکھیں، نوبت ہی نہ آئے شرک کی. بھئی پیٹرول پمپ والا جو کہہ رہا ہے کہ آپ کے سگریٹ پینے سے نہیں چلے گا ہمارا پیٹرول پمپ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی آپ پیے نہیں تاکہ ہمارے پیٹرول پمپ کو نقصان ہی نہ ہو. بھائی آپ رکھیں ہی نہیں تصویر تاکہ شرک پیدا ہی نہ ہو، اس سے روکا گیا. پہلے ہی سے حفاظت کے اقدامات اٹھائے گئے. دیکھیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو لوگ بھی ہیں دنیا میں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بڑوں کی تصویر بنا کر رکھی ہے، اس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں. دنیا میں دو مذہب ہیں ہمارے بھارت میں خاص کر کے، ایک جین مذہب، ایک بدھ مذہب. آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کے جو گرو ہیں انہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی تھی. مہاویر جی نے اور گوتم بدھ نے جو آواز اٹھائی برہمنوں کے خلاف کہ اس دنیا میں ایک ہی خالق کی عبادت ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. گوتم بدھ کے تو ماننے والے اتنے تھے، بہار میں پیدا ہوئے. بہار سے لے کر سری لنکا سے لے کر جاپان، ان کے بڑے ماننے والے تھے. اتنا پریشان کیا گیا گوتم بدھ کو، بہار میں رہنے نہیں دیا برہمنوں نے. کیوں؟ ایک بات کی وہ کہتے تھے کہ بھائی اس دنیا میں ایک ہی خالق کی عبادت ہونی چاہیے. نتیجہ کیا نکلا؟ سارے بدھسٹ نے گوتم بدھ کی تصویر بنائی اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. مہاویر جی کی جین نے تصویر بنائی ہے اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے. اور اس سے آگے آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم، بار بار بتا چکا، ابراہیم توحید پرست ہیں. بتوں کو توڑا، تلوار بت کے اوپر رکھ دی، بیزارگی کا اعلان کیا، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوئے، توحید پر آنچ آنے نہیں دی، چھوڑ کر مکہ چلے گئے. 2500 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آ رہے ہیں. جب مکے میں داخل ہوئے تو یار سب سے بڑا بت اللہ حضرت ابراہیم کا رکھا ہوا ہے، انٹرنس میں ہی رکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بت. تو اسی لیے تصویر جو منع کیا گیا ہے، اسلام میں پریکاشن لیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے شرک وجود میں نہ آئے. آپ نے کیا کیا؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا شروع نہیں کی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی تصویر جیب میں رکھے گھوم رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی تصویر آپ جیب میں رکھے گھوم رہے ہیں. آپ نے تو ان سے بدترین کام کیا. انہوں نے تو بھائی پرسنالٹی کو انہوں نے جو ہے بنا دیا. آپ جوتوں کو رکھ کے جیب میں گھوم رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھرماکول کا اپنے گنبد خضرا بنایا ہے اور اس کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے بھی شرک کر لیا. بنایا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے.
اگر نہیں رکیں گے اس سے ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچانے کا ایسے ایسے پروگرام کیا. اللہ کی صفت ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. صفت ہے اللہ کی. یہ سب صفات الہی کسی مخلوق میں سے کسی کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ نے کیسے حفاظت کی اپنی اس صفت کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سورہ احقاف کی غالباً آیت ہے, اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک وہ قبر والا جواب نہیں دے سکتا. آپ کھڑے رہے حضرت حضرت کر کے جواب دینا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے. کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے قبر کے اوپر کھڑا رہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی پکار رہا ہے. پتا چلے کہ مجھے کوئی پکار ہے تب تو جواب دے گا. ایک آدمی کا دروازہ بند اندر مر گیا ہے, آپ آواز دے رہے ہیں مولانا بلال باہر نکلو, مولانا بلال مر چکے ہیں, زندگی بھر کھڑے رہے کہ باہر نکل کے جواب ہی نہیں دینا ہے. پتا تو چلے مرنے والے کو مجھے کوئی پکار رہا ہے تب دروازہ کھولے گا. اب پتا ہی نہیں ہے تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ داتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا کے پاس جا رہے ہیں, پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں, میرا بیٹا نہیں ہے, آپ بیٹا مجھے دلا دیں. گیا. ہم بار بار جاتے تھے, حضرت نظام الدین جاتے تھے تو درگاہ بازو میں تھی, کبھی جاتے تھے حضرت ایصال ثواب کر کے آتے, سب دیکھتے رہتے تھے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. روتی ہیں عورتیں کی میرے بیٹے کو چھینا, مجھے اولاد کی نہیں دی. بہت سارے دنیا میں ایسے جگہ جاتے ہیں, ایسے لوگوں نے بابا کو بنا رکھا ہے, وہ بابا کے اولاد ہی نہیں ہے, ان کو لڑکا نہیں, آپ کو کیا لڑکا دیں گے؟ اس کے قبضے میں ہوتا تو دیتا, نہیں ہے تو کیسے دیں گے آپ کو؟ تو عبادت کا جو بھی طریقہ, 2-4 منٹ میں آپ کے لوں گا, بات ختم کر دوں, کیونکہ 40 آخری ہمارا ٹائم ہے مسجد کا, ضروری ہے اس کو ختم کرنا. پھر بھی میں اسے 2 سے 4 منٹ لیتا ہوں, بہت تھوڑی سی بات بتا کے بات ختم کر. تو عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. قیام, رکوع, سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. صحابہ ایران چلے گئے, بھئی وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں ایران کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے, ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے احتراماً سجدہ بھی حرام ہے. میں گیا تھا میرے دوست کے ساتھ میں, بریلوی تھے, انہوں نے سجدہ کیا, میں بولا کئی گھر صاحب تمہیں, نہیں جی میں احتراماً کر رہا ہوں. احتراماً سجدہ بھی بنا ہے, میں نہیں کر رہا, یہ تو ہمارا تو ہے ہی ہے, ہمارا عقیدہ. احمد رضا خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں احتراماً بھی حرام ہے. برائی برائی ہوتی ہے, برائی میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, جب عمل کر لیا برائی ہو گئی. ایک آدمی نے زنا کر لیا, کرنے کے بعد نہیں صاحب میرا زنا کا ارادہ نہیں تھا, تو چھوڑ دیں گے اس کو, زنا کی سزا نہیں دیں گے. چوری کر لیے 100 روپے, پولیس چھوڑے گا نہیں, تیرا ارادہ نہیں تھا یار چوری کرنے کا, 100 روپے لے لے, چھوڑ دیں گے ایسے؟ چوری کرنا ہی عمل ہو گیا, زنا کرنا ہی نیت مانا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سجدے سے, آپ کا سجدہ کرنا چاہے احتراماً ہو چاہے کوئی غرض ہو, سجدہ مان لیا جائے گا جو حرام اور ناجائز ہے. برائی میں عمل ہوتا ہے, نیت ہوتی نہیں ہے. سترہ معلوم, سترہ جانتے ہیں؟ نمازی کے آگے رکھتے ہیں, کون بھی گزرنا نہیں کر کو, اس کی ایک لمٹ ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. سترہ نماز کے آگے رکھنا چاہیے. کہاں رکھنا ہو؟ ناک کے سیدھا نہیں رکھنا, ایسا سیدھا دائیں رکھنا یا تو بائیں طرف رکھنا, مرکز میں ہے دیکھے تمہیں. مسئلہ کیا ہے سترے کا؟ نمازی کے ناک کے سیدھے میں نہیں رکھنا چاہیے, تو دائیں رکھو یا تو بائیں رکھو. کی دیکھو
تاکہ سامنے والے کو یہ محسوس نہیں ہے کہ وہ سترے کی عبادت کی جا رہی ہے. اسلام حالانکہ کر نہیں رہا ہوں، اسلام میں اتنا پریکاشن لیا گیا، توحید کے لیے اتنے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں کہ نہیں آپ دائیں رکھیں یا تو بائیں رکھیں، تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ جو ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. گھر بناتے ہیں واسطوں میں، مان لو نا واسطو ایسا ہے جی، واسطو کیا سا بھی ہو، واسطو کیا ہے، رخ ایسا کریں گے تو نہیں، وہ مصیبتیں آتی ہیں کہتے ہیں، یہ آتی ہیں کہتے ہیں. اچھا جی مصیبتیں آتی ہیں. کمرشل پلاٹ لے لینے بولو نا اس کو، سب کے کمرشل کے دروازے روڈ کے سامنے، وہاں واسطو نظر نہیں آتا. شرک اکبر ہے یہ. آپ نے واسطوں کو خدا کا مقام دیا ہے. خدا کی قسم جس نے بھی بنایا ہے واسطوں میں، گھر دیکھیں آج سانس زندہ ہے توبہ کر لیں ورنہ معافی نہیں اللہ کے پاس. عقرب دیکھ کے شادی کر رہے ہیں، عقرب کیا چیز ہے یار؟ آپ نے عقرب کو خدا کا درجہ دیا، نفع و نقصان اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ نے عقرب دیکھ کے کہنا یہ نقصان دینے والا ہے، گویا آپ نے عقرب کو خدا کا درجہ دیا ہے. قیامت میں ان چیزوں کی پکڑ ہوگی. اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستوں بہت سی باتیں ہیں بتانے کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے توحید کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.